پسے پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے ایسے سب آتے ہیں، بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بچہ بحث کر رہا ہے، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ والدین کے ساتھ بدتمیزی۔ اللہ قرآن میں کہے فلا تقل لهما اف، اللہ قرآن میں کہے کہ اف نہ کہو، یہاں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور سنیں غور سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے فرمایا کیا کوئی بچہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ گالی فسق و فجور ہے، گالی اپنے والدین کو دے، کیا ایسی بھی اولاد دنیا میں آئے گی؟ صحابہ کو تعجب ہوا، فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ یسب امہ فیسب امہ، یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا یہ اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے سبب بن گیا۔ دوسرے کی والدہ کو گالی یہ دیتا ہے، وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے، گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اس طریقے سے یہ نافرمانیاں کرتے جائیں، یہ ایک نہیں میرے بھائی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نافرمانیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرنا۔ اگر کہیں سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، کسی کام کو انجام دینا ہو تو ایسی صورت میں والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کام کو انجام دینا ہے، وگرنہ انجام نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی نیکی اور حسن سلوک کے راستے ہیں، پورے راستے کو اپنا کر ان کے ساتھ سلوک کرنا، نیکی کے جتنے راستے، جس طریقے پر ان کے ساتھ آپ نیک برتاؤ کریں، ان تمام راہوں کو، ان تمام راستوں کو اپنانا۔ اسی طریقے سے والدین کی جو رشتہ داری ہے، والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری ماموں یا خالائیں آتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ والد کی طرف سے جو رشتہ داری آتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا۔ زندگی میں والدین کے ساتھ یہ کچھ حقوق ہیں جس کو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، وہ کس طریقے سے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جاء رجل من الانصار، ایک مرتبہ انصار کا ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سائل کی شکل میں تشریف لایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ هل بقي علي شيء من ابوي بعد موتهما ابرهما به، سوال کیا کہ دنیا میں میرے والدین گزر چکے ہیں، کیا ان کے بر میں سے، حسن سلوک میں سے، نیکی میں سے کچھ کام اب بھی باقی ہے جس کو ان کی وفات کے بعد میں انجام دے سکتا ہوں؟ دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ، کیا اب میں ان کے ساتھ کوئی حق ان کا جو مجھ پر ہے کہ میں اس کو انجام دوں، حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، نعم خصال اربع، 4 کام ہیں والدین کے گزر جانے کے بعد بھی تم پر حق ہے کہ ان کو ادا کرو۔ ان کے حقوق میں 4 چیزیں دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، پہلی چیز ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرنا۔ نماز جنازہ اور استغفار، نماز جنازہ تو ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، اب اس کے بعد مسلسل ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ وغیرہ، جو بھی دعائیں آپ اختیار کریں ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے مغفرت ان کی مانگیں گے۔ یہ پہلا حق والدین کے دنیا سے فوت ہونے کے بعد ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حق بنتا ہے انفاذ عہدہما، انہوں نے کوئی عہد کیا ہو، انہوں نے کوئی آپ کو عہد کا مکلف کیا ہے کہ یہ کام کو تم انجام دو، اس کام پورا کرو، اس طریقے سے کوئی ان کے عہود ہے، کوئی ان کے عہد ہے تو اس کو تم نافذ کرنا، جہاں تک تمہاری طاقت ہے ان کے اس عہد کو پورا کرنا، ان کے کاموں کو جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تم انجام دینا۔ یہ دوسرا ان کا حق ہے جو مرنے کے بعد بھی بچوں پر واجب ہے۔ تیسرا حق اکرام صدیقہما، ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا، والدہ کی سہیلیاں ہیں، والد کے دوست ہیں، واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احترام کریں، ان کا ادب کریں اور ان کے ساتھ عزت سے دنیا میں پیش آئیں۔ یہ تیسرا حق ہے جو بچوں پر واجب ہوتا ہے والدین کے گزرنے کے بعد۔ اور چوتھا اور آخری حق جس کو بچے ادا کر سکتے ہیں والدین کے گزر جانے کے بعد، صلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی جو رشتہ داری ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ، والد کی طرف سے جو رشتہ داری، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے چچا، تایا، پھوپھیاں،
یا اور جو رشتہ داری ہوتی ہے، والدہ کی طرف سے ماموں، خالہ وغیرہ، تو یہ جو ان کے دونوں کی طرف سے الگ الگ رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ چوتھا حق ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تم پر واجب ہوتی ہیں کہ تم اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد بھی ادا کرو۔ جاتے جاتے آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جاؤ بھائی، آج بچوں کو جاب کی پریشانی ہے، آج بچے ہنٹنگ کر رہے ہیں اور رزق کا معاملہ سب کو لگا ہوا